میرے پیارے سبسکرائبرز اور میرے سننے والوں کو تہہ دل سے السلام علیکم۔ آج دسمبر کے آخری ہفتے میں آپ کے لیے ایک اور اسٹوری لے کر حاضر ہو گئی ہوں۔ آئی ہوپ یو ول لائک دس۔ عرصہ دراز سے میں ڈرائیونگ کر رہا ہوں اور لانگ ڈرائیونگ مجھے بہت پسند ہے، حالات چاہے جیسے بھی ہوں، بارش، برف باری، سردی، گرمی، میں نے اپنے شعبے سے کبھی بے ایمانی نہ کی۔ میں محنت سے کمایا کرتا تھا، اور دوسری میری ایک عجیب خراب عادت سمجھ لیں اس کو کہ مجھے پیسنجرز سے باتیں کرنے میں بہت مزہ آیا کرتا۔ میں بہت سے دوست اس کار ڈرائیونگ کے شعبے کی وجہ سے بنا چکا ہوں۔ ایسے ہی ایک ٹھٹرتی رات کا خوفناک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے چاہ رہا ہوں، میری زبانی سنیے۔ حسب معمول شام 7 بجے میں اپنی کار کو لے کر اپنے من پسند پیسنجر کی تلاش میں لگ گیا۔ کافی لوگ مجھے کہتے، لیکن میں کسی کو بھی پیسنجر قبول نہ کرتا۔ مجھے جو لوگ اچھے لگتے میں صرف ان کو ہی اپنا پیسنجر بنایا کرتا، بھلے میری کمائی ہو نہ ہو، کیونکہ مجھے اپنے موڈ کے مطابق ہی پیسنجرز پسند تھے، اور آج میرا موڈ کچھ اور چاہ رہا تھا۔ اچانک سخت برف باری نے آ گھیرا تھا اور میں کار کو ڈرائیو کرتے ہوئے آؤٹ آف سٹی نکل آیا۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا، شہر آج پر رونق تھا، کرسمس ڈے منایا جا رہا تھا۔ گھڑی میں جب میں نے ٹائم دیکھا 9 بجا رہی تھی۔ پھر بھی میں کار کو ڈرائیو کرتے ہوئے ایک گیس اسٹیشن تک لے آیا۔ فیول ختم ہونے والا تھا۔ میں نے کار سے باہر نکل کر کار میں فیول ڈالا اور واپسی ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ گیس اسٹیشن سے تھوڑے ہی فاصلے پر مجھے ایک خوبصورت دوشیزہ نظر آئی، جس نے وائٹ رنگ کی میکسی پہنی ہوئی تھی اور اس کے ہاتھ میں ایک باکس تھا۔ وہ لڑکی میری کار کی جانب مسلسل ہاتھ ہلا رہی تھی۔ مجھے آج کا پیسنجر پسند آ گیا تھا۔ میں نے بھی کار روک دی۔ یس میم۔ اس کی گہری نیلی نشیلی آنکھیں اور سنہری بال، جنہیں دیکھ کر میں مدہوش سا ہونے لگا۔ میں کافی دیر سے پیدل چلتی ہوئی آ رہی ہوں۔ میرے ساتھ جتنے بھی میرے دوست تھے مجھے مذاکرتاً یہاں اتار گئے۔ ہمارے درمیان شرط لگی تھی، میں وہ شرط ہار گئی اور میرے دوست مجھے یہاں چھوڑ گئے۔ پلیز مجھے آگے جانا ہے۔ جی جی میم، پلیز بیٹھیے۔ میں نے فوراً کار سے اتر کر اس دوشیزہ کے لیے دروازہ کھول دیا اور فوراً آ کر اب میں کار ڈرائیو کرنا شروع کر دیا۔ اب کیا تھا، ایک نظر میری اس دوشیزہ پر رہتی تو دوسری روڈ پر۔ آپ کو کہاں جانا ہے؟ بس سیدھے چلتے جائیے، جہاں جانا ہوگا میں خود آپ کو بتا دوں گی۔ میں دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ میں یہ جگہ جانتا ہوں، کم از کم بھی تو 1 سے 1.5 گھنٹے کا یہ ہائی وے ہے، اور پھر اس کے ساتھ آگے ایک خاموش سوسائٹی شروع ہو جاتی ہے، جہاں کم از کم لوگ تو نہیں رہتے۔ آج تو میرا ٹھیک ٹھاک بھاڑا بن جائے گا۔ چلو، سارے دن کی تھکان اس بھاڑے سے پوری ہو جائے گی۔ میم، اگر آپ کو برا نہ لگے تو کیا آپ مجھے اپنا نام بتا سکتی ہیں؟ اوہ شیور، کیوں نہیں سر، آئی ایم ایلی۔ میرا نام ایلی ہے، ایلی رابرٹ۔ اچھا، پیارا نام ہے۔ میرا نام مائیکل ہے۔ ایلی، خوشی ہوئی۔ میرا آج کا پیسنجر بہت اچھا ہے۔ ایلی نے تو اس کا نام بھی نہ پوچھا تھا۔ وہ ایک سپاٹ چہرے سے بالکل سامنے دیکھ رہی تھی۔ میں نے ایک بات نوٹ کی تھی، میں جب اسے دیکھتا وہ بالکل پلکیں نہیں جھپکاتی۔
اس کی آنکھیں مانو ہیپنوٹائز کی ہوئی ہوں. کبھی وہ پتلیاں چھوٹی لگتی مجھے اور کبھی اس کی آنکھوں کی پتلیاں ایک دم واضح بڑی. کبھی کبھی تو میں چونک جایا کرتا. اس نے اپنی گود میں جو باکس رکھا ہوا تھا وہ باکس ایک ووڈن باکس تھا جس کے اوپر کچھ عجیب سی نقش و نگاری بنی ہوئی تھی. اس ووڈن باکس کے اوپر اس نے اپنے دونوں ہاتھ رکھے ہوئے تھے اور بھڑکیلی لال رنگ کی نیل پالش لگا رکھی تھی. ہائی وے ختم ہونے والا تھا اور خاموش سوسائٹی، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا، وہ ایک گریو یارڈ تھا، بہت بڑا گریو یارڈ. جیسے ہی گریو یارڈ کو میری کار نے ٹچ کیا، سامنے میں نے ایک بہت بڑے گرل کے اوپر گریو یارڈ لکھا ہوا دیکھا. بس یہیں روک دیجئے. میں چونکا. ایک دم سے میرے اندر سے کسی چیز نے جھرجھری لی. جی میم یہاں، جی یہاں روکیے. دیکھیے مسٹر مائیکل، میں اندر کام سے جا رہی ہوں. جی افسوس ہوا. آپ کا یہاں کون ہے؟ جو کوئی بھی ہے، آپ پریشان نہ ہوں. جہاں مجھے جانا ہے اور واپسی آنا ہے کم از کم آدھا گھنٹہ لگے گا. کیا آپ انتظار کریں گے؟ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس بات میں سر ہلا دیا تھا. وہ اب کار سے باہر نکل گئی تھی. وہ سپاٹ اسٹیچو کی طرح چلتی ہوئی اب گریو یارڈ کے اندر داخل ہو گئی تھی. مجھے انتظار کرتے کرتے 15 منٹ ہو گئے تھے. میں یہی سوچ رہا تھا، نہ جانے اس بیچاری کا اندر کون ہے جو آج اس کو کرسمس ڈے میں یاد آ گیا. اچانک میری سکس سینس نے کام کیا. ارے یہ تو مجھ سے کچھ اور کہہ رہی تھی کہ میرے دوست مجھے یہاں چھوڑ گئے، پر یہ اس قبرستان کے اندر کیا کرنے گئی ہے؟ میں نے دل میں سوچ لیا کہ میں اس کو دیکھوں گا اندر یہ کیا کرنے گئی ہے. بیچاری نہ جانے کیا کر رہی ہوگی. تھوڑی ہی دیر نہ گزری تھی کہ میں بھی اب اس قبرستان کے اندر کھڑا تھا. 10 منٹ کی مسافت طے کرنے کے بعد میں نے دیکھا کہ ایلی ایک قبر کے اوپر جھکی ہوئی ہے. میں بھی ایک بوسیدہ قبر کے پاس جا کر ٹھہر گیا. میں نے اس کو وہاں سیف دیکھ کر مطمئن سانس لیا. میں نے دیکھا کہ ایلی اب اس قبر کے اوپر کھڑی ہو گئی تھی. اتنی خوفناک گریہا آواز میں نے کبھی سنی نہ تھی جو ایلی کی میں نے سنی. میرے پیروں تلے زمین نکل گئی. اس کے ہاتھ میں جو باکس تھا، اس نے وہ باکس کھولا ہوا تھا اور اس کے اندر ایک سر رکھا ہوا تھا. اس سر کے اندر سے مسلسل خون بہہ رہا تھا اور وہ کریہا بین کر رہی تھی جیسے کہ وہ رو رہی ہو. نہ جانے وہ سر کس کا تھا. جیسے ہی ایلی نے وہ باکس مزید اپنے سر سے اونچا کیا اور ایک زوردار چیخ ماری. اس سر نے میری جانب دیکھ لیا تھا اور اب اس نے بھی اپنے منہ کا جبڑا کھول لیا تھا. ایلی نے فوراً وہ باکس نیچے کیا اور گردن گھما دی میری جانب. ایلی نے اپنا نچلا دھڑ نہیں گھمایا تھا، اس کی تو صرف گردن ہی گھومی تھی. یہ دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میں وہیں کانپنا شروع ہو گیا. ایلی نے اتنی خوفناک آواز نکالی، مائیکل، میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ میں آدھے گھنٹے میں آ جاؤں گی، لیکن تمہیں زندگی عزیز نہیں تھی. اب میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی. تم نے غلط کیا میرے پیچھے آ کر. اب ایلی نے وہ باکس اسی قبر کے اوپر رکھ دیا تھا. اس کو دیکھ کے مسکرائی. ان دونوں کی آنکھیں ایک دوسرے سے مل گئی تھیں اور اب ایلی ایک دم بلی کی طرح گھومی میری جانب اور غرانے لگی. میں
میں آہستہ آہستہ قدموں سے پیچھے ہٹ رہا تھا اور ایلی غصیلے انداز میں میرے جانب بڑھ رہی تھی۔ نہیں بچو گے، تم نہیں بچو گے، تیار ہو جاؤ مرنے کو۔ تمہیں اس قبرستان میں کوئی نہیں آئے گا بچانے، اور نہ تمہاری چیخیں سننے۔ میں سرپٹ دوڑے جا رہا تھا اور وہ دونوں ہاتھ اور دونوں پیروں سے میرے پیچھے ایک خوفناک ہنسی کے ساتھ بھاگ رہی تھی۔ میں آگے اور وہ پیچھے۔ میں جیسے تیسے کار تک پہنچا، کار اسٹارٹ کی اور سیدھے ہی روڈ پر ڈال دی۔ میں نے ایک نظر آئینے میں دیکھا تو وہ وہیں کھڑی تھی، بالکل گریو یارڈ کے مین دروازے کے سامنے۔ میں نے اس رات کے بعد کبھی بھی ہائی وے کی طرف رخ نہیں کیا اور نہ ہی کبھی اکیلی لڑکی کو کار کے اندر بٹھایا۔ یہ ایک ایسا واقعہ تھا جس سے میری زندگی تو بچ گئی، لیکن میرے اعصاب بہت زیادہ کمزور ہو گئے تھے۔ مجھ سے کسی کی سخت آواز پھر برداشت نہ ہوتی۔ اچانک راتوں کو میں سوتے سوتے جھٹکے کھانے لگتا۔ میں نے اپنا ایک طویل علاج کرایا تھا، کیونکہ جو منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، میں جوان تھا۔ اگر میرا ہارٹ فیل ہو جاتا، اگر وہ مجھے پکڑ لیتی، میرا کیا ہوتا؟